اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف یعنی لیسن نمبر 26 وقف کے علامات۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے، اس کے موافق وقف کرے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ سمبلس دیکھ رہے ہوں گے، یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو سمبلس، یہ جو دکھ رہا ہے سمبلس، اس سمبلس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور کون سے سمبل کا کیا معنی ہے وہ سامنے لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے پہلا سمبل دیکھیں، یہ گول نشان سا دکھ رہا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور 5، یہ اردو میں 5 لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 کہہ رہے ہیں یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، یہ گول نشان دیکھ رہے ہیں نا، آیت کے علامت ہے، اسی طرح 5 بھی آیت کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور زے، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب آگے دیکھیں۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے یعنی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اور قاف اور کاف، یہ دیکھ رہا نا بڑی قاف اور چھوٹی کاف، قاف کاف دونوں کی ایک ہی علامت ہے، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی وہی یہاں بھی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس قاف اور کاف دونوں میں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آئے، یہ مع، میم عین، مع، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ اب آگے آئے، دیکھیں، مع، میم عین ہے نا، ایک ساتھ لکھا ہوا مع، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ اور یہ جو 3 نقطے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہر جائے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اب آئے، قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف، لا، لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان یعنی پدھانس کے بیچ میں ہو، ٹھیک ہے، جو لکھی ہوئی قرآن کی آیات ہوتی ہے اس کے بیچ میں ہو، تو ویسی جگہ پر لام الف جب ہو تو وہاں نہ ٹھہرے، ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ یہ خاص خیال رکھے اس کا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس علامت کی کیا ضرورت ہے، بس قاعدے پڑھ لی ہو گیا، نہیں، یہ جو علامات ہیں یہ بھی بہت اہم ہے، اس سے بہت زیادہ معنی پہ فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ لام الف جب آیت کے بیچ میں ہو، کہیں پر بھی عبارت کے بیچ میں، تو وہاں پر نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، اور اگر آیت کے اوپر ہو تو آپ کو اختیار ہے ٹھہرے یا نہ ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، سین یا سکتا، کبھی سین ہوتا ہے یا سکتا ہوگا لکھا ہوا، تو بتا رہے ہیں کہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ٹھیک ہے، اور وقفہ، کہہ رہے ہیں کہ یہاں سکتا سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ آواز سکتا سے زیادہ دیر بند کریں گے لیکن سانس نہیں ٹوٹنے پائے۔ ایک بات یاد رکھے، آخر میں 2-3 علامت ایک ساتھ جمع ہو جائے تو بتاتے ہیں کہ اوپر والے علامت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آیت کے بیچ میں اگر کہیں سانس ٹوٹے تو اس کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کا آج آخری سبق تھا، جو بھی قاعدے آپ نے پڑھے اب تک اس کا اجرا ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ قرآن شروع ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔